خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں 15ویں لیکچر کا، لیکچر نمبر 15، جو کہ تھینک یو بھائی صاحب، پرانے عہد نامے کا تیسرا بڑا حصہ ہے۔ ابھی تک خدا کے فضل سے ہم نے 2 حصے پڑھ لیے ہیں اور آج سے ہم تیسرے حصے کا آغاز کریں گے۔ پہلا حصہ توریت تھا، تورا تھا، جسے پینٹاٹیوک کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہم نے پڑھا تواریخی کتب کا، جو کہ لمبا تھا، تقریباً 12 کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اردو ترجمے کے مطابق، اور اگر عبرانی متن میں دیکھیں تو یہ 9 کتابیں ہم نے کور کی ہیں۔ اور اس کے بعد آج سے جس کا ہم آغاز کرنے کو ہیں، یہ تیسرا بڑا حصہ ہے، جسے ہیبرو پوئٹری اینڈ وزڈم لٹریچر کہتے ہیں۔ عبرانی شاعری اور حکمت کا ادب۔ بیسیکلی اس کو جو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اس کی درجہ بندی جو بیان کی جاتی ہے، وہ یہ وزڈم لٹریچر ہے، حکمت کا ادب ہے، ادبی یہ درجہ بندی کے حساب سے۔ لیکن اس حکمت کے ادب کو بیان کرنے کے لیے جو رائٹنگ سٹائل چنا گیا ہے، وہ شاعرانہ ہے، وہ پوئٹک ہے، یعنی شاعرانہ طرز زبان میں اس حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو عبرانی شاعری بھی کہا جاتا ہے، اور درجہ بندی کے حوالے سے کیٹیگرائز اگر ہم کریں تو اس کو وزڈم لٹریچر یا پھر حکمت کا ادب کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے سٹوری لائن نہیں اس کو ریپیٹ کیا، کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں، یہ وزڈم لٹریچر یا شاعرانہ شاعری کی جو عبرانی شاعری ہے، یہ کتابیں بیسیکلی جتنا کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، اسی کسی دور کے اندر مختلف ادوار کے اندر یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے ابھی تک جو ہم نے نیریٹو پڑھا ہے، نیریٹو انالیسس کیا ہے، یا جو ہم نے اسٹوری کی صورت میں پڑھا ہے، وہ ابھی تک ہم نہمیہ کے دور تک ہی ہم نے پڑھا۔ یہ جو کتابیں ہیں، یہ موسیٰ کے دور سے لے کر اور جو نہمیہ کا دور، آستر کی کتاب کا دور ہے، اس ٹائم فریم کے اندر مختلف ادوار میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس میں آپ کو ہسٹری نہیں ملے گی، لیکن آپ کو شاعری ملے گی یا حکمت کا کلام آپ کو نظر آئے گا۔ شاعری کے ادب کا تعارف پہلے پڑھتے ہیں، پوئٹک لٹریچر کا۔ جدید اسکالرشپ کے مطابق عبرانی شاعری کی حقیقی نوعیت کے متعلق محدود علم ہونے کی وجہ سے پرانے عہد نامے کی شاعری کی حد بندی کرنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ قدیم عبرانی شاعری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آج کی شاعری کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یا چند صدیاں اگر پیچھے چلے جائیں تو اس شاعری کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ قدیم عبرانی شاعری کی بات ہو رہی ہے، اور اس تک بہت زیادہ رسائی نہ ہونے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ حد تک اس سے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی درجہ بندی کرنا بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ درجہ بندی سے مراد یہ ہے کہ یہ کتنی کتابوں پر محیط ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ شاعری کا حصہ بائبل مقدس میں کتنا ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ کیونکہ جو عبرانی طرز شاعری ہے، وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کا مکمل علم ابھی تک اسکالرشپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی درجہ بندی کرنا آسان نہیں ہے۔ قدیم اور جدید جو ہم عصر اس کا ادب ہے، جو ایک جیسا اس کے ادب ہے، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، یہ جو عبرانی شاعری ہے،
یہ کسی بھی ضابطے اور بندش سے مبرہ ہے، یعنی کہ یہ کسی خاص پیٹرن کے تحت نہیں چلتی۔ آج کل کی جدید زبانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے پیٹرنز ہوتے ہیں، میتھڈز ہوتے ہیں، انہی کے اندر رہ کر کام کیا جاتا ہے، انہی کو مد نظر رکھ کر، مثال کے طور پر شاعری ہے تو شاعری کی جاتی ہے، اصول اور قوانین ہوتے ہیں ان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو عبرانی شاعری ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ پاک سے مراد یہ کہ باہر ہے، مبرہ ہے، ان سے ہٹ کر ہے، الگ تھلگ ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر جو شاعری عبرانی موجود ہے اس کی ہمیں مختلف ڈائمینشنز نظر آتی ہیں۔ قدیم عبرانی شاعری میں تلفظ، ردم سے متعلق کوئی مخصوص یا امتیازی طریقہ کار نہیں ملتا، یعنی وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی خاص ایسا میتھڈ یا پریکٹس یا پیٹرن نہیں ملتا جس کے تحت یہ شاعری لکھی جاتی یا بولی جاتی تھی۔ دور جدید کے علماء کے مطابق عہد قدیم کا 1/3 حصہ شاعری پر مشتمل ہے، گو کہ 5 کتابیں بیان کی جاتی ہیں کیٹیگری کے حساب سے۔ کون کون سی 5 ہیں؟ ایوب، زبور، امثال، وائز اور غزل الغزلات۔ 5 کتابیں عام طور پر اس کی ڈویژن میں بتائی جاتی ہیں، لیکن بائبل مقدس کا میں جو پرانا عہد نامہ ہے ان 5 کتابوں کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں کے اندر ایسے ہمیں مخصوص حصے ملتے ہیں جن کی زبان شاعرانہ ہے، جو پوئٹک لینگویج جہاں پر استعمال کی گئی ہے، تو اس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو 1/3 حصہ پرانے عہد نامے کا ہمیں شاعری کی زبان نظر آتا ہے، شاعری نظر آتی ہے۔ 1/3 یعنی ایک آپ کیک لیں، اس کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ ہوگا، وہ 1/3 ہوتا ہے۔ تو 1/3 جو حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے پرانے عہد نامے کا، وہ شاعری پر مشتمل ہے۔ صرف یہ 5 کتابیں نہیں بلکہ مختلف، کچھ میں نے یہاں پر لکھے بھی ہیں، سارے تو نہیں لکھے، چند ایک لکھے ہیں، اور بھی بہت سی پرانے عہد نامہ میں کتابوں کے اندر مزید ہمیں نظر آتا ہے کہ شاعری موجود ہے۔ اس میں مختصر اقتباس جیسے کہ پیدائش کی کتاب سے، گنتی کی کتاب سے، سیموئیل کی کتاب سے لے کر مکمل تحریریں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو گیت بھی مل جائیں گے پیدائش کی کتاب میں، خروج میں، اور طویل شاعری کا کام جیسے کہ پوری بک موجود ہے، یعنی کہ مختصر اقتباس ہیں، تھوڑے تھوڑے بالکل آیات پر مشتمل ہیں، یا پورے گیت ہیں، عبرانی گیت ہیں، پوری نظمیں آپ کو مل جائیں گی، یا کہ مکمل طویل جو کتب ہیں 5 وہ بھی آپ کو اس شاعری کے اندر مل جائیں گے، اور یہ مل کر 1/3 1/3 حصہ پرانے عہد نامے کا بناتے ہیں۔ زبور، امثال، غزل الغزلات اور نوح کی کتاب اپنی قسم یا اپنے سٹائل میں، سٹائل آف جو رائٹنگ ہے وہ شاعری ہیں۔ ایوب اور وائز کی کتاب کے حصے بھی شاعری کہلاتے ہیں۔ پیدائش، خروج، گنتی، استثناء، قضات اور سیموئیل کی کتابوں میں موجود نثری بیان بھی شاعری، اس میں بھی شاعری موجود ہے۔ اچھا جی، آخری لائن امپورٹنٹ، پرانے عہد نامے میں سے صرف احبار، یہ 7 کتابیں ایسی ہیں جن میں شاعری نہیں ہے، یہ جو لکھی ہوئی ہیں، احبار، روت، عزرا، نہمیہ، آستر، حجی، ملاکی، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں شاعری موجود نہیں ہے۔ باقی تمام جو کتب ہیں یا تو ساری جیسے کہ 5 کتابوں میں یا کچھ نہ کچھ ان میں شاعری ضرور موجود ہے، لیکن چونکہ یہ قدیم عبرانی شاعری ہے اور قدیم عبرانی شاعری کی سے سب کچھ سے ہم واقف نہیں ہیں، ساری تعلیم سے واقف نہیں ہیں، ہم آج کی شاعری سے واقف ہیں، اور اس لیے جو آج کی شاعری سے سملر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہمیں وہی صرف شاعری لگتی ہیں، لیکن بائبل کا 1/3 حصہ شاعری پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، حکمت کے ادب کا تعارف پڑھتے ہیں۔
पुराने अहद नामे की हिकमत की किताबें अपनी किस्म में, अपनी साख्त में, शायरी में, लेकिन दर्जा बंदी के हवाले से ये हिकमत के अदब में आती हैं। मैंने आपको जो पहले सबसे बात बताई थी कि कैटेगरी अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में से देखें तो ये विजडम लिटरेचर कहलाता है, लेकिन इसकी जो किस्म है या स्टाइल ऑफ राइटिंग आप कह सकते हैं सादा जुबान में, वो क्या है? शायरी है। इब्रानी लोगों के करीब हिकमत जिंदगी गुजारने के फन को तश्कील देती है, यानी जो विजडम है इब्रानी लोगों के करीब वो जिंदगी गुजारने के बारे में बताता है, उसके फन के बारे में बताता है, हाउ टू लिव इसके बारे में बताता है। हिकमत में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? इसमें तदरीस, हदायत, हदायत और तदरीस मिलते जुलते लफ्ज हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। हदायत तालीम है, तदरीस है, हिदायत है, या अपने मतलब में यह गौर व फिक्र करने के भी अमल को बयान करती है। इसकी डेफिनेशन में ये सारी चीजें आती हैं हिकमत से मुराद। हिकमत अमली तौर पर रवैये में बेहतरी के लिए इखलाकी असूलों या इंसानी वजूद से मुतल्लिक मसाइल पर बात करने का नाम है। हिकमत की तमाम गुफ्तगू में जो कुलीदी बयान आपको इन पांचों कुतब के अंदर मिलेगा वो यही है, खुदा का खौफ। मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो मुसन्निफ़ीन आपको बयान करते हुए नज़र आएंगे अपने तजर्बात से, वो यही नज़र आएगा कि खुदा के खौफ की अहमियत क्या है और उसके खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारना क्यों ज़रूरी है और कितना अहम है। अच्छा जी, इन 5 किताबों का मुख्तसर तारुफ पढ़ लेते हैं। ये किताबें हमने पढ़नी है, ज़रूर डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीक से। अभी सिर्फ हम इनका मुख्तसर तारुफ पढ़ेंगे। सबसे पहले अयूब की किताब लिखी है। बाइबल में शायद गालिबन यही कहा जाता है ज़्यादातर कि ये सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब है, अयूब की किताब। और अयूब का ताल्लुक भी उस दौर से है जिस वक्त अब्राहम और इसहाक का जो दौर था, वक्त था, उस किसी वक्त में ये वाक़या पेश आया था। कैनन के हवाले से ये सवाल अहम है, आप लोगों की तरफ से भी आमतौर पर ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि लिखी जाने वाली पहली किताब को पहले क्यों नहीं लिखा गया, या हिस्टोरिकली जो पहले किताब लिखी गई उसको पहले क्यों नहीं लिखा गया। तो अब किताबों को पढ़कर हमने जहाँ तक पढ़ा है, आस्तर की किताब तक, आप बताएं कि जो कैनन वालों ने तश्कील दिया है, तरतीब दी है, उससे सही समझ आती है कि नहीं आती पुराना अहदनामा? अगर तारीखी तौर पर इन किताबों को आगे पीछे कर दें तो फिर कोई वाक़या जो पहले हुआ है वो बाद में हमें उसको पढ़ने को मिलेगा, और जो पहले और जो बाद में हो उसको हम पहले पढ़ लेंगे। तो फिर इस तरह से समझ हमें पुराने अहदनामे की ठीक तरीके के साथ नहीं आएगी। कई लोगों को आ भी जाएगी जिनका ब्रेन ज़्यादा शार्प है, लेकिन आम तौर पर नहीं समझ आएगी। तो इसलिए जिन्होंने कैनन तश्कील दिया है, और लास्ट टाइम शायद मैंने बताया या भूल गया, इज़रा जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि पुराने अहदनामे का जो कैनन है उसने फर्स्ट टाइम तश्कील दिया था, उसने कंप्लीट किया था। कैनन दोहराया ज़रूर जाता है, इसके वर्जन्स आते हैं, लेकिन जो इज़रा है काहिन, उसका कहा जाता है कि उसने ओल्ड टेस्टामेंट के कैनन को तश्कील दिया था, पुराने अहदनामे के कैनन को। तो तारीख़ी लिहाज से ये पहली लिखे जाने वाली किताब है। अच्छा, इसके एविडेंसेस में अगर हम बात करें कि क्यों मैंने ये कहा कि ये उस दौर से है, क्योंकि इसमें हक व बातिल, रास्ती है, ये टाइपिंग एरर है, रास्ती और नारास्ती की सारी बहस में शरीयत का कोई हवाला ही नहीं दिया गया।
سمجھ رہے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں شریعت کب آئی ہے؟ یہ میں پیدائش کی دور کے حوالے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے اس کا تعلق ہے، اور شریعت پھر بعد میں خروج اور اعبار اور باقی پھر اس طرح سے چلی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب میں جب حق و باطل کی بات ہوتی ہے، راستی اور ناراستی کی بات ہوتی ہے، تو شریعت کی کوئی بھی بات ہمیں نہیں ملتی، اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ تو یہ بھی ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہے یا جس وقت یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، اس وقت شریعت موجود نہیں تھی۔ کیونکہ اگر ہوتی اور ایوب چونکہ راست باز شخص تھا تو اس کی گفتگو میں وہ کلام ضرور نظر آتا، جیسے کہ باقی پرانے عہد نامے کے لوگوں میں نظر آتا رہا ہے۔ یہ اپنے مکالمات میں بے حد دکھی انسان نظر آتا ہے، بظاہر ہمیں تھا بھی، بظاہر تو نہیں بلکہ حقیقی طور پر تھا اس کی لائف کے اندر جو ہوا، لیکن راست باز ایوب اپنے دوستوں کے سامنے اپنا دفاع کرتا ہے۔ آخر کار وہ خدا کی مرضی کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ حکمت کے ادب کی یہ بہتر مثال ہے، کہتا کہ بے دین لوگ بھی اسے حقیقی اور اعلیٰ پائے کی شاعری تسلیم کرتے ہیں، یعنی سیکولر ورڈ کے اندر بھی اس کتاب کی لینگویج کو اعلیٰ پائے کی شاعری تصور کیا جاتا ہے۔ صرف آپ ہی نہیں سے پڑھتے بائبل کو، بائبل جو ایماندار نہیں ہے وہ بھی پڑھتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ کچھ اس کو اپولوجیٹکس کی نگاہ سے پڑھتے ہیں، اس پر اعتراضات کرنے کی جو ہے وہ اس پر کویسچن اٹھانے کی نگاہ سے پڑھتے ہیں، کچھ اس پر تحقیق کرنے کی یا اس کو الہامی نہیں دیکھتے، بطور اس کو ایک اینشینٹ اور گراں قدر، پرانا قدیم اور گراں قدر ایک ڈاکیومنٹ دیکھتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دور میں جو تحریریں ہوتی تھیں وہ کس طرح لکھی جاتی تھی۔ وہ ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس لیے صرف پڑھتے ہیں تاکہ پرانی دنیا کے بارے میں جان سکیں۔ اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو اس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کو اعلیٰ پائے کی شاعری کہتے ہیں۔ شاعری کی زبان تھوڑی مشکل ہے ہسٹوریکل بکس سے۔ ابھی جب آپ پڑھتے بھی ہوں گے اپنے ڈیووشنل ٹائم میں تو آپ دیکھتے ہوں گے، اور غالب اور خاص طور پر یہ ایوب کی کتاب کی جو شاعری ہے یہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ سنِ تصنیف پہ ہم اگلے ہفتے بات کریں گے جب اس کتاب کو میں پڑھاؤں گا، تو ابھی صرف ہم انٹرو دیکھ رہے ہیں بیسک۔ اگلے ہفتے ہم نے 2 کتابیں پڑھنی ہیں، ایوب کی اور زبور کی۔ آج ہی میں نے پڑھانی تھی، لیکن جب میں نے اس کو ٹائپ کرنا شروع کیا تو یہ کافی زیادہ مواد تھا، آج 1 گھنٹے میں نہیں کور ہو پانی تھی۔ تو ایوب اور زبور کو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، دونوں جو کتابیں ہیں، پھر ہم اس کی سنِ تصنیف پر اور مختلف چیزوں پر جو ہم دیکھتے ہیں ایک پیٹرن ہے اس کے مطابق بات چیت کریں گے۔ زبور، یہ مختصر سی باتیں میں بیان کر رہا ہوں ابھی فی الحال۔ مسیحیوں کے لیے عہد عتیق میں سب سے زیادہ پسندیدہ ان معنوں میں ہے کہ سب سے زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو زیادہ تر لوگوں کو اگر آیات بھی بچوں کو تیار کی جاتی ہے تو زبور میں سے یا زبور 23 تیار کروایا جاتا ہے۔ زبور 91 جو ہے لوگ ڈر نہ لگے یاد رکھتے ہیں، یا ڈر لگے تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر زبور پڑھے جانے والی کتاب ہے، تو اس حوالے سے یہ لوگوں کی پسندیدہ کتاب بھی ہے۔ زبور قدیم اسرائیل کی گیت کی کتاب بھی ہے۔ زبور کی کتاب تقریباً یہ ٹائم فریم جو لکھا ہوا ہے نا، تقریباً 1000 سال میں مختلف ادوار میں لکھی گئی ہے، یعنی موسیٰ سے لے کر عزرا کاہن کے دور تک، جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا شروع میں، مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے زبور کی کتاب کو لکھا ہے۔ باقی مزید اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ کہ وقت میں نہیں فوراً لکھ دی گئی، یہ مختلف ادوار میں، یہ مختلف لوگوں کی حالات زندگی ایکسپیرینسز کی بنا پر، یقیناً پیچھے تو خدا کا یاد تھا، لیکن خدا نے ان کے تجربات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے الہام کو مجھ اور آپ تک پہنچایا ہے۔ امثال کی کتاب آ جاتی ہے جی، یہ بھی کافی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
جو میرے ایلڈرز تھے مجھے انکریج کیا جاتا تھا، میں چھوٹا تھا، کہ یہ امثال کی کتاب پڑھی جائے. میں بہت بار پڑھا کرتا تھا، مجھے یاد آج بھی. زبور کے علاوہ اکثر ایماندار امثال کی کتاب کا بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں حکمت کی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں. مثلا یہ خدا کے نقطہ نگاہ سے کس طرح کامیاب زندگی گزارنا چاہیے. پھر وائز جو کہ کہا جاتا ہے سلیمان نے لکھی، سلیمان بادشاہ نے لکھی. وائز کی کتاب زندگی کی تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وائز کی کتاب اس نے تب لکھی تھی جب وہ ڈاؤن فال اس کا شروع ہو گیا تھا. تو وہ اس کی زندگی کی بڑی تلخ حقیقت بیان کرتا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان جو کتابوں سے نہیں سیکھتا وہ زندگی کے حالات سے سیکھتا ہے، پریکٹیکلی زیادہ سیکھتا ہے. تو سلیمان کے پاس حکمت تھی، خدا نے بلیس کیا ہوا تھا، اور بطور بادشاہ اس کے پاس تجربات بھی کافی تھے. لیکن اب جب وہ گرا ہے اور خدا سے دور ہوا ہے، اس کے بعد پھر زندگی کیسی ہے اس کے حالات وہ اس کتاب میں لکھتا ہے اور تلخ حقیقت بیان کرتا ہے. بیان کرتا ہے عارضی چیزوں کو، کہ دنیا کے جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، یہ عارضی ہیں، یہ بطلان ہے، یہ جاتی رہتی ہیں، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی. اور اس کا فوکس اس بات پر ہے کہ خدا کا خوف ماننا اور اس کے حکموں کو ماننا ہی اصل زندگی ہے. پانچویں اور آخری کتاب غزل الغزلات ہے. سانگز آف سانگ بھی اسے کہتے ہیں. یہ حقیقی اور پاکیزہ محبت کی خوبصورت نظم ہے. اپولوجیٹیکلی اور کینونیکلی اس کتاب پر بڑے اعتراضات ہیں، دیکھیں گے ہم جب اس کو پڑھیں گے. گو اس کی کہانی کی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں. غزل الغزلات ایک عبرانی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے غزلوں کی غزل، یعنی سب سے عمدہ گیت. اور کچھ مفسرین کے مطابق سلیمان نے تقریباً 1000 گیت لکھے تھے، جن میں سے جو سب سے اس کا عمدہ گیت تھا وہ یہ سانگز آف سانگز تھا، غزلوں کی غزل. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے غزلوں کی غزل. جیسے کہتے ہیں نا استادوں کے استاد، یا کسی کو بھی ایک محاورتاً بات کہہ دی جاتی ہے، اس طرح یہ غزلوں کی غزل ہے. یعنی سلیمان کے ورک میں یہ بہت اچھی تحریری کام ہے. اچھا جی، پیراللزم، متوازیت، یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ آپ سادہ زبان میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ نے ان شاعری کی کتابوں میں دیکھا ہوگا 2 سنٹینسز یا 3 سنٹینسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 سنٹینسز ہوتے ہیں پیرالل جو لکھے جاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو مختلف طرح کی جو پیراللزم ہے ہمیں ان کتابوں کے اندر ملتی ہے. بائبل کی شاعری میں سب سے بڑی تکنیک میں 2 یا 3 سطور اکٹھی کی جاتی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے. اس کی مثالیں چند کم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے مترادف. مترادف متوازیت کون سی ہوتی ہے؟ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، اس اسلوب میں دوسری سطر یا دوسرا سنٹینس جو ہوتا ہے یا دوسرا جملہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو پہلا کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو مثال آیت جو لکھی اس پہ غور کریں، آپ کو پھر زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. یہ اسلوب پہلی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً امثال کی کتاب میں اس کا کثرت سے استعمال کیا گیا. یہ آیت ایک لکھی ہوئی ہے، صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں. امثال 12 باب کی 28ویں آیت. اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، جو سطر ہے پہلی لائن اور دوسری لائن، جو پہلی لائن میں یا پہلے سنٹینس میں بیان کیا گیا ہے کہ صداقت کی راہ میں کیا ہے؟ زندگی ہے. اسی کو تقویت دینے کے لیے اس جیسی بات نیچے پھر لکھی گئی ہے تاکہ
پہلے کو اور زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کی ایکسپلینیشن ہو سکے. اب سمجھ آئی آپ کو مترادف کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ ادھر سمجھ آئی، پیچھے بھی کچھ بولے. آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو بتائیں، میں بتا دوں گا دوبارہ. جو نہیں بول رہا تو دو ہی مطلب ہو رہے ہیں، سب سمجھ آ رہا ہے یا کچھ بھی نہیں آ رہا. اس لیے میں کسی کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہتا. میں نے پوچھ لیا ہے کہ آئی ہے کہ نہیں آئی. چلیں ایک دفعہ میں اور کوشش کرتا ہوں. میرا بتانے کا سادہ زبان میں سنیں. یہ دو سینٹینسز ہیں آیت کے، ٹھیک ہے؟ سطر جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سینٹینس لے کر چلیں، جملے کے طور پہ سمجھیں. صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں ہے. اس کو اور مزید اس بات پر زور دینے کے لیے کہ سچائی کی راہ میں زندگی ہے، یہ بات اس کی سپورٹ کر رہی ہے کہ اس کی راہ میں موت نہیں ہے. یہ بیسیکلی مترادف متوازیت ہوتی ہے. ہاں جی، اس کو تقویت دے رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے سادہ زبان میں. صحیح ہے؟ اچھا جی، دوسرا ہے جی متضاد. اس اسلوب میں مقابلہ کرنے کے لیے دو سطور ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں. لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا متضاد، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ خیال کو پیش کرتے ہیں. جیسے کہ زبور یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے، خداوند چونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود کی جائے گی. ایک طرف صادقوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف شریروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپوزٹ. اس طرح کی بھی آپ کو شاعری کی لینگویج دیکھنے کو ملے گی. عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے. ایک طرف عداوت ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ محبت ہمیں نظر آ رہی ہے. تیسرے نمبر پر یا تیسری ڈویژن آپ کہہ لیں ترکیبی، جس طرح متوازن ہوتا ہے نا، متوازیت. شاعری کی کسی دوسری سطر پہلی سطر کے خیال کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. جو تھاٹ بیان کی جاتی ہے اس کی مزید ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. جیسے یہاں پر زبور 23 کوٹ کیا گیا ہے، خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. اب وہ میرا چوپان ہے، پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ چونکہ وہ میرا چوپان ہے اس لیے مجھے کمی نہ ہوگی. آئیڈیا کو کہ وہ چوپان ہے اور زیادہ ڈیولپ کیا جا رہا. چوتھی علامتی، شاعری کی پہلی سطر میں تشبیہ کا انداز دوسری سطر کے مضمون کی وضاحت کرتا ہے. یعنی تشبیہ کا استعمال کر کے تھاٹ کو، خیال کو، تعلیم کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے زبور 42 کوٹ کیا گیا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. یعنی اپنی خدا کے لیے تڑپ بیان کرنے کے لیے تشبیہن ہرنی کی پیاس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے تشبیہن، جو تشبیہ استعمال کی جاتی ہے شاعری میں. ایک اور یہاں پر مثال کی کتاب سے کوٹیشن آئی ہے، ریفرنس، بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نتھ ہے. یعنی کہ بتانے کا مقصد کہ کسی کی اگزامپل کوٹ کر کے کوئی بھی ڈاکٹرین یا کوئی بھی تعلیم یا کوئی حالت جو ہے وہ اپنی زبور نویس یا جو بھی مصنف ہے وہ بیان کرتا ہے، یا کسی کی حالت بیان کرتا ہے، یا کوئی سچائی بیان کرتا ہے.
اچھا جی، لٹریچر سٹائل، ادبی اسلوب، یعنی کہ کس طریقے کا ادب، لٹریچر سٹائل آپ کو ان کتابوں کے اندر ملتا ہے. ادبی اسلوب یا لٹریچر سٹائل ہوتا کیا ہے؟ یہ مثال دیکھ کے لکھی، یہ ٹائپنگ ایرر پھر یہاں پر ہے. وہ ایک فرشتہ ہے، عام طور پر ہم کہتے ہیں. وہ فرشتہ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے کاموں کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، فرشتہ ہے. یا دال میں کچھ کالا ہے، فوراً ہم کہہ دیتے ہیں. کوئی مسئلہ یا پریشانی لگ رہی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے. تو یہ بیسیکلی ان میں ایسا کچھ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کسی بات کو. تو اس طرح شاعری کی یا وزڈم کی ان کتب میں مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں، رائٹنگ سٹائل استعمال کیے گئے ہیں، تحریری طریقے استعمال کیے گئے ہیں پیغام کو پہنچانے کے لیے. مصنف لکھتا ہے کہ ہیں تو بہت زیادہ، ہم کاؤنٹ بھی شاید نہ کر پائیں، لیکن کچھ جو بنیادی ہیں وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آپ کو موازنہ ملے گا. بائبل میں خصوصی طور پر شاعری کی 5 کتابوں میں ایک چیز سے دوسری کا موازنہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے تشبیہ کی نشانیاں یہاں پہ آپ کو بتانے لگا ہوں اردو میں. جب موازنے میں جب کوئی آپ پڑھ رہے ہیں پوئٹک لٹریچر، تو اس کے الفاظ میں جب یہ آ جائیں جو یہ لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاماز میں، کی طرح، کی مانند، جیسا یا سا، یہ لفظ الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ تشبیہن بات ہو رہی ہے، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے. جیسے دیکھیں 2 آیات یہاں پر لکھی ہیں. اے خدا، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا، اے خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا. یعنی اس کی پروٹیکشن کو بیان کرتے ہوئے زبور نویس بتا رہا ہے کہ تو اس کو سپر کی طرح کیا کر لے گا. اٹس لائک اے شیلڈ جو آپ کو بچاتی ہے لڑائی میں، مقابلے میں، حملے میں. وہ کہتا ہے کہ شیلڈ کی طرح خدا مجھے کیا کرے گا. جیسے شیلڈ سپاہی کو ڈھانک لیتی ہے اور اس کو دشمن کے وار سے، دوسرے سپاہیوں کے وار سے بچاتی ہے، ویسے ہی خدا کیا کرے گا، بچا لے گا. کی طرح آیا نا یہاں پہ لفظ، نیچے والی میں ویسا آیا. اچھا، موازنے میں دوسرا ہوتا ہے استعارہ. یہ بھی بائبل میں کافی استعمال ہوئے ہیں. جب موازنہ براہ راست ہو اور ایک چیز کو دوسری چیز کہا جائے اور ان میں الفاظ کی طرح یا جیسا استعمال نہ کیا جائے تو یہ استعارہ ہوتا ہے. یہ تشبیہ اور استعارے میں فرق ہے. مثال دیکھتے ہیں. کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آفتاب اور سپر کی طرح ہے یا کہ جیسا ہے. ڈائریکٹلی کہا گیا ہے کہ خدا آفتاب اور سپر ہے. اب تشبیہ اور استعارے میں فرق سمجھ آیا؟ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. کون بتائے گا استعارے میں اور تشبیہ میں فرق؟ ایویڈنس دیں، ثبوت دیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے. آسان چیز ہے، یہ تو مشکل ہی نہیں ہے. ابھی میں نے بالکل ایکسپلین کیے. پہلی سلائیڈ سے کچھ نہیں پوچھ رہا. جی سسٹر. ہاں، ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ملا دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ وہ چیز ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ جیسے پچھلی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ خداوند سپر کی طرح اپنے لوگوں کی ڈھال کرے گا، ان کی مدد کرے گا. کس کی طرح؟ سپر کی طرح. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. ڈائریکٹلی اس کو اس چیز سے منسوب کر دیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے تشبیہ اور استعارے میں فرق. اچھا جی، پہلا تھا موازنے میں، ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں. اچھا جی، سیکنڈ آ گئی جو ٹیکنیک آ گئی. مجھے پتا یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ٹف ہوگا، تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہوگا، لیکن یہ آپ کو آگے کام آئے گا 5 کتابیں سمجھنے میں.
ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے تو پھر اگلی 5 کتابوں میں آپ نے میرے سے سوالات کرنے تھے کہ اس میں ایسا کیوں ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے. تو بیک گراؤنڈ ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے. سنت تجنیس, نام یاد رہیں تو اچھی بات ہے, نہیں رہتے کوئی بات نہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے سٹائلز بائبل میں, یہ پوئٹک لٹریچر میں استعمال ہوئے ہیں, یہ ضروری چیز ہے. الفاظ کا ایک تسلسل جس میں ہر لفظ ایک ہی حروف سے شروع ہوتا ہے. مثلا یہ بیسیکلی اردو میں استعمال نہیں ہوا اس لیے آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن سٹینڈرڈ لٹریچر میں یہ بیان کیا جاتا ہے, اس لیے مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے. اس کا تعلق عبرانی متن سے ہے. بیسیکلی عبرانی متن میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں کہا گیا ہے کہ عبرانی میں غزل الغزلات کی افتتاحیہ آیات کی اکثر الفاظ شن, عبرانی کا جو ایک حروف تہجی ہے شن, جو 3 ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے اوم کی طرح ہوتے ہیں, وہ والے شن اس کو بولتے ہیں. تو یہ حروف تہجی ہے, تو اس کو اردو میں شین کی آواز دیتا ہے, اس لیے میں نے یہاں پہ شین لکھا ہے. سے شروع ہوتے ہیں, اور کتاب اور سلیمان کا نام بھی غالباً سلیمان کو عبرانی میں کہتے ہیں شولمو. ہے کوئی عبرانی جاننے والا؟ شولمو میرے خیال سے یہی کہتے ہیں, مجھے یاد آ رہا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ سارے شن سے شروع ہوتے ہیں, اور چونکہ شن سے ان کا آغاز ہوتا ہے تو ایسا آپ کو لٹریچر ملے گا جو کہ ایسے حروف سے آغاز ہوگا کہ اگر شن سے ہے تو پوری تھیم میں اس کا آغاز آپ کو اقتباسات کا, کتاب کا, مصنف کا, اور اس کے لٹریچر میں جو بھی نئی بات شروع ہوگی وہ ایسے الفاظ سے ہوگا. لیکن یہ عبرانی ادب سے اس کا تعلق ہے. پھر انسانی اوصاف سے موازنہ بھی ہے, انسانی اوصاف کو بھی بیان کر کے موازنہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ لکھا ہے, یہ اسلوب خدا کو یوں بیان کرتا ہے کہ گویا اس کے انسانی اعضاء ہیں, حالانکہ نہیں ہے. خدا روح ہے, بائبل بیان کرتی, اس کا جسم تو نہیں ہے, روح ہے, اور روح ان چیزوں سے مبرہ ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے بھی بیان ضرور خدا کو کیا گیا ہے خدا کے حوالے سے. خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے, خداوند کا تخت آسمان پر ہے, اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی ہیں اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں. یعنی انسان کی صورت, اس کے اعضاء کو بیان کر کے ایسے کیا گیا کہ جیسے وہ خدا کی ہیں. گویا میں نے تھیولوجیکلی آپ کو پوائنٹ یہ کلیئر کر دیا ہے کہ خدا کا ایسا نہیں ہوتا. خدا روح ہے اور روح ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے. پھر حیوانی اوصاف سے بھی موازنہ کیا جاتا ہے. جیسے اسی طرح خدا کے اوصاف کا حیوانوں سے بھی موازنہ کیا گیا ہے. جیسے وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا, وہ تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے, اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی, اس کی سچائی ڈھال اور سپر. وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا. تو خدا کے پر تو نہیں ہوتے. بتانے کا مقصد کیا ہے, اس کی معنی پر فوکس کریں کیا ہے. تو مثال دے کر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی کس طرح سے محافظت کرتا ہے, پروٹیکشن کرتا ہے, کس طرح انہیں سنبھال لیتا ہے. پھر تجسیم ہے, کسی شے یا صفت کو مجسم روپ میں پیش کیا جانا. مجسم روپ میں کہ جیسے وہ اختیار کر گیا وہ روپ, یا وہ بن گیا ہے. آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو, سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں, میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں, تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگے. یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ایسا کرتی تو نہیں ہے. ایسا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ نہیں کرتی. جنگل کے درخت بھی گاتے ہیں؟ نہیں گاتے. لیکن ایک ماحول کو, ایک انوائرمنٹ کو, ایک حالت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. اس کو تجسیم کہتے ہیں. سب سے ٹف یہ ہے سنتے توشی. میں کروم دکھا سکتا ہوں یہاں پہ, گوگل کروم. اس کے مطابق کیا ہے کہ وہ ترکیب ہے جس کا ترجمہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کچھ آپ کو ڈویژن نظر آئے گی ہیبرو ٹیکسٹ کے اندر. انگلش میں بھی کئی تراجم نے اس کو کیا.
مثال کے طور پر زبور 119 ہم پڑھتے ہیں، اور جب زبور 119 ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں عبرانی کے کچھ حروف تہجی نظر آتے ہیں، ان کی بنا پر ڈویژن کی جاتی ہے، ٹیکسٹ کی، متن کی ڈویژن کی جاتی ہے، اور یہ آپ کو شاعرانہ جو لینگویج ہے، پوئٹک لٹریچر ہے، اسی کے اندر صرف ملے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا لکھا گیا ہے؟ الف یا الف، یہ عبرانی حروف تہجی ہے، جس طرح الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈویژن کر کے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر کیا آ گیا دوسرا، جو بھی ہے، مجھے اتنی عبرانی آتی نہیں ہے، بیت، اس کو شاید بولتے ہیں بیت، یعنی کہ یہ لائک بی ہے یا بے ہے، تو پھر اس کی ڈویژن میں زبور کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گیمل ہوگا، گیمل ہے، پھر دالت ہے۔ اس طرح بتانے کا مقصد یہ ہے، جس طرح الف بے پہ ہوتا ہے نا، اس طرح الف کے میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، پھر بے میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ صرف پوئٹک لٹریچر میں چند جگہوں پر ہے۔ یہ زبور 119 میں ہے، نوحہ میں ہے، لیمنٹیشنز میں، اس کے 5 ابواب میں سے 4 میں ہے۔ لیکن آج تک جو اسکالرشپ ہے وہ اس پر غور کر رہی ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ڈویژن کا کیا مطلب ہے۔ اگر یہ آئی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہوگا ٹیکسٹ میں، تو کوشش کی جا رہی ہے، خیال اس پہ پیش کیے بھی جاتے ہیں، ریسرچ اس پر کنڈکٹ کی جا رہی ہے کہ اس دور کے اندر ان کے کیا مطالب تھے، تاکہ یہ پتہ لگ سکے، شاید یہ ان زبوروں کو یا لٹریچر کو سمجھنے میں اور مدد دے سکے۔ تو یہ شاعری کی کتاب میں ایسا لٹریچر بھی موجود ہے۔ اچھا جی، آخری بات ہم سیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ حکمت کے ادب میں کون کون سے اہم باتیں موجود ہیں۔ 3 باتیں ہم پڑھیں گے، یا بیسیکلی اس کی تھیولوجی کے اندر اہم مضامین کیا ہیں جن پر بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تھیوڈیسی، تھیوڈیسی بھی اسے کہتے ہیں، تھیوڈیسی بھی کہتے ہیں، برٹش میں تھیوڈیسی، امریکن ایکسنٹ میں تھیوڈیسی۔ اس کے لیے اردو میں کوئی مستمل لفظ مجھے نہیں لگ رہا تھا جو بہتر بیان کر سکے، تو میں نے وہی ٹرم یوز کی ہے جو کہ اکیڈیمکس میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اس اصطلاح سے مراد وہ گفتگو یا بحث ہے جس میں خدا کو دنیا کی تمام برائیوں اور خرابیوں کے باوجود نیک اور قادر مطلق ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنا بھی ایول ہو رہا ہے، یا دکھ ہے، یا اظہار ثانیہ ہیں، یا مصیبتیں ہیں، یا نیگیٹو چیزیں جو ہو رہی ہیں، ان کی موجودگی کے باوجود خدا کو راست ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تھیوڈیسی۔ جیسے ایوب کی کتاب ہے، اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو بھی رہا ہے، اس کو کہا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کا انکار نہیں کرا، اس کو راست ہی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس طرح باقی شاعری کی کتابوں میں، ان 5 کتابوں میں آپ دیکھیں گے، سلیمان کے لٹریچر میں بھی آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزوں کو بیان کر کے کہ جو ہو رہی ہیں، لیکن خدا کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتا، خدا کو پھر بھی وہ راست ہی ٹھہراتا ہے۔ تو پوئٹک لٹریچر کے اندر دنیا کے اندر جتنی بھی، یا ایمانداروں کے زندگی کے اندر جتنی بھی، اگر کوئی دکھ پریشانیاں آ بھی رہی ہیں، یا اوورال دنیا کے اندر کچھ ایول ہو بھی رہا ہے، تو اس کا ماخذ خدا کو نہیں ٹھہرایا جاتا، خدا کو راست ہی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ان کتابوں کے اندر پیش کیا جائے گا۔ ایوب اور وائس کی کتابیں تھیوڈیسی کے تصور سے متعلق بیان کرتی ہیں، مثلا دنیا میں موجود دکھوں، مشکلات اور موت کی حقیقت، ڈیتھ، یعنی جتنی بھی نیگیٹو ٹائپ کی چیزیں ہیں، ان کے باوجود خدا کو راست ثابت کرنا، بیان کرنا، یہ تھیوڈیسی کہلاتا ہے، اور یہ لٹریچر اس چیز کو بیان کرتا۔ سمجھ تو نہیں نہ آ رہی؟
اور یہ پھر سیکنڈ کیا ہے؟ بدلے کا قانون. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے. یہ کہاں پر ہم نے پڑھا ہے؟ ریٹریبیوشن پرنسپل. آستر میں تو نہیں پڑھا, پچھلے ہفتے آستر کے ہم نے پڑھا ہے. یہ پرنسپل میں نے آپ کو پڑھایا ہے. ہاں استثناء میں سامنے لکھا بھی ہوا, آپ لوگوں نے غور نہیں کیا. استثناء میں ہم نے پڑھا تھا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلے کا یا انتقام کا قانون. اگر برائی کریں گے تو آپ کے ساتھ لعنتیں یا موو کرنا شروع ہو جائیں گی. استثناء 28واں باب اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے تو برکتیں اور بلیسنگز آپ کی زندگی کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ اس پوئٹک لٹریچر کے اندر واضح پیغام آپ کو ملے گا کہ خدا کے ساتھ وفاداری ہی آپ کی سرفرازی اور برکتوں کا راز ہے, اور خدا سے بے وفائی آپ کی زندگیوں کو تباہی اور مصیبتوں میں لے کر چلی جاتی ہے. اس قانون کا اصل ہمیں استثناء 28 باب میں نظر آتا ہے, جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ برکت اور لعنت خدا کے عہد سے فرما برداری سے جڑی ہے. خدا کی توقعات کے مطابق ہونے کا بدلہ دیا جاتا ہے, اور خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے سزا ملتی ہے. اس تعلیم کو 4 مختلف نظریوں سے پیش کیا گیا ہے: ایوب، زبور، امثال اور وائز. یعنی یہ جو مختلف کتابیں ہیں یہ اسی تعلیم کو بیان ضرور کریں گی, لیکن مختلف پرسپیکٹیو کے ساتھ, مختلف طریقوں کے ساتھ اسی بات پر گھوم پھر کے آپ کو لائیں گے کہ وفادار رہو گے تو خدا آپ کو بحال اور سرفراز رکھے گا, اور اگر آپ نافرمان رہو گے, غیر معبودوں کی طرف جاؤ گے, خدا سے نافرمانی کرو گے, خدا کے عہد سے دور بھاگو گے, شریعت کو توڑو گے, تو پھر سزا آپ کی لائف کے اندر آئے گی. پھر اس میں انسٹرکشنز ہیں, ہدایات ہیں مختلف طریقے کے, اور ہدایات بہت زیادہ ہیں. خاص طور پر امثال کی کتاب میں تو مختلف پہلوؤں پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے. حکمت کا ادب عبرانی قانون کی اخلاقی مطالبات کے حوالے سے ایک کمنٹری ہے. بیسیکلی جو عبرانی شریعت ہے, قانون ہے, وہ جو مطالبے کرتا ہے اس کو کیسے پورے کیے جائیں وہ آپ کو ان کتابوں کے اندر نظر آتے ہیں. امثال کی کتاب میں موجود ہدایات اور انتباہات زندگی کے گزارنے کی وسیع موضوعات کو بیان کرتی ہے. مثلا خاندانی رشتے, تربیت اور نظم و ضبط, دوستی, زبان پر قابو, شادی, زناکاری, غریب اور ضرورت مند, حکمت اور نادانی, زندگی, موت, غصہ, خدا کا خوف, اور بھی ہیں جو کہ یہاں پر اسپیس کی وجہ سے میں نے نہیں لکھے. ایسے ہدایتی پیغام کو آپ کے لیے جاری کرتی ہے. ان کتابوں کے اندر 3 اہم مضمون ہیں جو کہ آپ کو پوئٹک لٹریچر کے اندر ملتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ خدا راست ہے. جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا سفرنگز آتی ہیں یا مشکلات آتی ہیں, لیکن خدا کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ خدا نے ایسا کیوں کر دیا ہے. وہ راستی ہے. پھر بھی تھیوڈیسی اسے کہتے ہیں. دوسرے پر بدلے کا قانون, فرما برداری اور نافرمانی سے منسلک برکات اور لعنتوں کے بارے میں آپ کو نظر آئے گا. اور تیسرا آپ کو مختلف پریکٹیکل زندگی گزارنے کے لیے, مختلف خاندانی, شخصی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے, سماجی طور پر زندگی گزارنے کے لیے مختلف آپ کو ہدایات نظر آئیں گی. تو پہلی دونوں کتابیں ان کو چھوڑ کر ایوب اور زبور, آپ کو پتہ ہے اس کے ملٹیپل رائٹرز ہیں. زبور کے جو مصنف ہیں وہ 1 سے زیادہ ہیں. ایوب غالباً ایوب کو کہا جاتا ہے کہ ایوب نے لکھا, یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ایوب کی کتاب کا جو آغاز ہے اور جو اینڈنگ ہے, کنکلوژن ہے, انٹروڈکشن اور کنکلوژن, وہ موسیٰ نے لکھی تھی, لیکن پھر بھی اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے, اور درمیان میں کہا جاتا ہے کہ ایوب نے لکھا ہے. اور زبور آپ کو پتہ ہے ملٹیپل رائٹرز نے لکھے. جو باقی 3 کتابیں ہیں نا, جس میں آپ کے پاس امثال ہے, اور پھر غزل الغزلات ہے, اور پھر کون سی ہے,
وائز ہے. یہ کس نے لکھی ہیں؟ سلیمان نے. کہا جاتا ہے کہ امثال سلیمان نے تب لکھی جب پورا وہ حکمت سے معمور تھا اور اپنے پیک ٹائم میں تھا. ٹھیک ہے. پھر تھوڑا بڑھ کر آگے اس نے جب وہ تھوڑا سا چل لیا خدا کے ساتھ اور بہت سی شادیاں بھی اس نے کی, پھر اس نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ غزل الغزلات کی کتاب. اور تیسری کتاب ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کب اس نے لکھی ہے, جب وہ خدا سے دور ہو چکا ہے. تو بیسیکلی جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے پرانے عہد نامے سے لے کر تاریخی طور پر ابھی تک جتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں, ان ہی کے درمیان میں یہ 5 کتابیں لکھی گئی ہیں. انہی ادوار سے ان 5 کتابوں کا جو ہے وہ دور جو ہے وہ منسلک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میرے خیال سے بھی دور ہے. ہاں جی, نوح کی کتاب انہوں نے اچھا مجھے یاد کروا دیا. نوح کی کتاب کیوں نہیں شاعری کی ان ڈویژنس میں؟ شاعری تو اس میں بھی ہے. سوال یہ آتا ہے کہ جو کیٹیگورائز کیا گیا ہے اس میں نوح کی کتاب کو بھی کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ میں بھی سوچ رہا تھا. لیکن پھر جب پڑھا تو بیسیکلی یہ کوئی اوریجنلی جب یہ مطلب کلام خدا نے پہنچایا ہے تو خدا نے یہ ڈویژنس کر کے نہیں دی, پوئٹک لٹریچر یا ہسٹوریکل یا پینٹاٹو, یہ بعد میں مفسرین نے کی ہیں تاکہ میرے آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو سکے, پڑھنے میں آسانی ہو سکے. تو وہ جو نوح کی کتاب ہے اس کو پروفٹ جرمایہ سے منسلک کیا جاتا ہے کہ جو جرمایہ پروفٹ تھا, کہا یہ جاتا ہے, اس پر بھی خیر ڈیبیٹ, ہم نوح کی کتاب میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے اس کا مصنف ہے کون, لیکن ایک خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یرمیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. تو اس لیے اس کو اس کو پروفیٹک لٹریچر میں رکھا گیا ہے, کیونکہ اس کو لکھا کس نے ہے؟ نبی نے لکھا ہے. اس کا جو طرز ہے وہ پوئٹک ہی ہے, وہ پوئٹری ہی ہے, لیکن آسانی کے لیے, ڈویژن کے لیے, تاکہ پڑھنے میں آسان ہو سکے. اچھا یہ پروفیٹک لٹریچر ہے, یہ پوئٹک لٹریچر ہے, یہ ہسٹوریکل لٹریچر ہے, یہ پینٹاٹوک ہے. ہماری آسانی کے لیے اس کو اس طرح سے تقسیم دی گئی ہے. چونکہ وہ میجر اور مائنر پروفٹس کے اندر جب پھر دور شروع ہوگا تو ان میں سے یرمیہ نے لکھی ہے, اس لیے اس کو وہاں پر کتاب کو رکھا گیا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ ان 5 کتابوں کے علاوہ بھی شاعری بائبل میں موجود ہے, ان سب کو ان کے ساتھ نہیں کمبائن کیا گیا. اسی طرح جو نوح ہے اس کو بھی اس وجہ سے کہ وہ پروفٹس میں اس کو تقسیم دیا گیا, کیونکہ وہ پروفٹ نے یرمیہ نے لکھی, تو اس لیے اس کو میں نے جو آج تلاش کی ریزن ملی ہے وہ یہ ملی, اس لیے اس کو ڈویژن الگ کی گئی. باقی وہ بھی شاعری ہے, لیکن اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی آسانی کے لیے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. جی مائک پڑھ لیں, آپ کے پاس ہے. جیسے وہ بڑے انبیاء کی بکس ہیں, بڑے نبیوں کی, چھوٹے نبیوں کی بکس ہیں, اسی میں شامل ہوتے ہیں. ہاں جی, اس میں اس کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یرمیہ نبی نے لکھی ہے, جو ایک پوزیشن بتائی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اسکالرشپ میں کسی کو بھی لے کے 2 پوزیشن ہوتی ہیں, یعنی کوئی بھی بات ہے اس میں میرا خیال اور ہوگا, ان کا خیال اور ہوگا. اس کو کہتے ہیں ویو پوائنٹس, یہ پوزیشنز. تو ایک پوزیشن اس میں یہ ہے کہ یرمیہ نے لکھی تھی, ٹھیک ہے, اسی لیے اس کو انبیاء کے صحائف کے اندر شامل کیا گیا, ڈویژن کے طور پر, سمجھنے کے طور پر. ٹھیک, یہ سمپل بیسک لاجک ہے جس کی وجہ سے علماء نے اس کو کیا تقسیم. پہلے پرانی کتابیں میں نے بتایا یہ وہ میرے خیال کا کویسچن یہی ہے کہ اگر ایوب کی کتاب سب سے پرانی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پیدائش کی سے بھی پہلے کی بک ہے, پیدائش کے دور میں لکھی گئی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پیدائش کی کتاب ہے یہ بہت جو اس میں واقعات ہیں وہ ہزاروں سال پہلے کے ہیں, لیکن یہ 1400 میں ہم نے پڑھی تھی, لکھی تھی. موسیٰ نے اس کتاب کو قلم بند کیا تھا, اور موسیٰ سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہزاروں سال کی ہسٹری موجود تھی. تحریری فارم میں یہ آئی ہے قریباً 1400 قبل از مسیح میں, لیکن اورلی زبانی طور پر یہ اس سے پہلے بھی ان واقعات کو پڑھا جاتا تھا, بولا جاتا تھا. یہ موجود تھے تحریری فارم میں, موسیٰ نے ان کو
جو ہے وہ 1400 میں یعنی یہ کیا ہے۔ پیدائش کی جو کتاب ہے یہ جو اس میں جو کچھ ہسٹری لکھی ہے اس سے پہلے کی نہیں بلکہ بعد کی ہی ہے اس کی اور پیدائش کی کتاب کا جو سن تصنیف آتا ہے، دیکھیں یہ پرانا عہد نامہ جو ہے نا، اس کا ایک حقیقت آپ کو بیان کروں کیونکہ بہت زیادہ اولڈ لٹریچر ہے، اس میں اب سن تصنیف کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ کچھوں میں تو واضح طور پر مل جاتا ڈاکومنٹ میں، زیادہ تر نہیں بھی ملتا کیونکہ ہزاروں سال پہلے کے ڈاکومنٹس ہیں۔ اب پھر اس کے مواد کو پڑھ کر کہ وہ بادشاہ تھا اس دور میں یہ ہو رہا تھا، پھر سرچ کی جاتی ہے کہ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے، پھر اس سے ملا کر تاریخ بتائی جاتی ہے کہ غالباً تقریباً یہ دور 1400 سے 1350 قبل از مسیح کے درمیان میں کسی وقت لکھی گئی، کیونکہ اسی وقت میں یہ بادشاہ تھا، اسی وقت میں ایسے حالات تھے جو اس کتاب میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے کتاب کی تاریخ بتائی جاتی ہے، تاریخ کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو جو ایوب کی کتاب ہے اور جو پیدائش کی کتاب ہے، ان دونوں کی جو اپروکسیمیٹلی ڈیٹس بتائی جاتی ہیں وہ 1400 BC بتائی جاتی ہیں، یعنی 1400 قبل از مسیح، اسی کسی آس پاس کے دور میں لکھی گئی ہے۔ ایگزیکٹلی نہیں پتا پہلے کون سی لکھی گئی ہے، لیکن علماء کے مطابق کہا یہی جاتا ہے کہ ایوب کی کتاب ہی سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے۔ کیونکہ اس کے ایک اور آپ کو ریزن دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ایوب کس دور میں گزرا، ایویڈنس یہ بتاتے ہیں کہ ایوب اس دور میں تھا ابراہم والے دور کے اندر یا اسحاق والے کسی دور کے اندر، ایگزیکٹلی نہیں پتا لیکن اسی دور کے اندر، پیٹریارخل اس کو بولتے ہیں، پیریڈ کے اندر وہ آیا تھا۔ اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایوب کی کتاب لکھی بھی ایوب نے ہے، موسیٰ تو بہت ٹائم بعد آیا، تو اس لیے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی ہی لکھی جانے والی کتاب ہے۔ ہاں اگر ہم دوسری پوزیشن کے ساتھ چلیں کہ موسیٰ نے بعد میں آ کر اس کا تعارف اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ لکھا ہے، یہ بھی 100% شور نہیں ہے لیکن کچھ اسکالرس کے مطابق ہے، تو یہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کتاب پہلے لکھی ہوئی تھی تو موسیٰ نے بعد میں آ کر اس میں ایڈیشن کی ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے، ان دلائل جو میں نے آپ کو دیے ہیں ان کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے، کیونکہ موسیٰ بعد میں آیا ہے کافی ٹائم، ایوب پہلے تھا، اور لکھی ایوب نے تو ڈیفینیٹلی تو ایوب نے پہلے تھا تو اس نے پہلے لکھی ہوگی یہ کتاب۔ اچھا ایک اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ فرشتے جیسی ہے، یہ ہم نے پڑھا وہ دال میں کالا کالا ہے، یعنی کیا یہ فرشتوں میں بھی میسکولن فیمنن ہے؟ نہیں، تو پھر یہ کیوں لکھا؟ دیکھیں فرشتے ان سے مبرہ ہیں، یہ تھیولوجی کی بات ہے۔ فرشتوں میں جنس روح ہے، روح میں جنس نہیں ہوتا، جنس جسم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روح جنس سے مبرہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ پھر سوال یہ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ بائبل میں ہمیشہ فرشتے کو جو مرد ہی کیوں، مردانہ طور پر ہی یا میل جینڈر ہی کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے، لنگوسٹک سے اس کا تعلق ہے۔ جو طرز زبان ہے نا بائبل کی وہ مردانہ ہے، وہ مردوں کو ہی کاؤنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا پرانے نامے سے نئے تک زیادہ تر آپ کو یہی نظر آئے گا، جب کاؤنٹنگ بھی آ رہی ہے اس مسیح کے دور میں، پرانے نامے مردوں کو پرومیننٹ کیا جاتا ہے کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی بھی ہے، اور جس طرح سے لکھا گیا ہے عبرانی یا یونانی جو قدیم لینگویجز کی گئی ہیں وہ اس طرح سے ان لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، روح پرانے نامے میں خدا کی روح کہا جاتا ہے، نئے نامے میں خدا کا روح کہا جاتا ہے۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے یہ کیوں مسئلہ؟ یہ بیسیکلی انگلش میں تو کوئی نہیں ہے، دا اسپرٹ آف ہے، دا اسپرٹ آف لارڈ، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اردو کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ تو اس کا بھی تعلق لنگوسٹک سے ہے، پرانا نامہ عبرانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ روح کا کوئی جنس نہیں ہوتا، یہ زبان دہانی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا کرنا، لینگویج ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو پرانا نامہ اس کو روح کو بطور مونس استعمال کر رہا ہے عبرانی زبان، تو اس لیے اس کو خدا کی روح لکھا گیا، خدا مونس تو نہیں ہے، خدا تو روح ہے، روح تو پھر ان چیزوں سے باہر ہوتی ہے، لیکن پرانا نامہ اس کو خدا کی روح بیان کرتا ہے، اور نیا نامہ گریک جو ہے وہ اس کو بطور میسکولن ڈیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کو خدا کا روح بتایا گیا۔ باقی تھیولوجیکلی روح جو ہے وہ جنس سے باہر ہے۔ نہیں سر، کویسچن تو یہ ہے کہ بائبل میں اگر عہد عتیق میں
روح کے لیے کی استعمال کیا گیا ہے, نئے عہد نامے میں کا استعمال کیا گیا ہے, تو کیا یہ فرشتی کا لفظ جو ہے یہ کہ نئے عہد نامے یا پرانے عہد نامے میں ذکر ہے؟ فرشتی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فرشتہ, میں نے اسی ٹائم بتا دیا تھا کہ ٹائپنگ ایرر ہے. فرشتی نہیں میں نے لکھا, میں نے فرشتہ ہی لکھنا تھا. وہ ظاہری بات ہے میں ٹائپ کر رہا ہوتا ہوں تو, لیکن یہاں پہ لکھا جو ہے نا وہ فرشتی ہی لکھا تھا. میں نے تو اس لیے کہا کہ جب یہ لکھنے میں نہیں آتا یا بولنے میں نہیں آتا, میں نے اسی ٹائم بتا دیا تھا. شاید آپ نے نہیں سنا, میں نے بتایا تھا کہ وہ ٹائپنگ ایرر ہے. جہاں پہ ٹائپنگ ایرر ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید لغت میں کہیں پر فرشتی استعمال ہوا ہے. ہمیشہ فرشتہ ہی استعمال ہوتا ہے, فرشتی نہیں استعمال ہوتا. صحیح ہے. ہاں جی, ہو گیا سوال. آپ کا بھی فرشتی سے متعلق تھا؟ اچھا جی, اچھا چلے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.